بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ برادران اسلام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا اسلام پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو بالکل اجازت دیتا ہے۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ جو تمہارا لائف پارٹنر بننے والا ہے اس کو تم ایک بار دیکھ سکتے ہو، ایک جھلک دیکھ سکتے ہو۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مذہب اسلام بہت زیادہ سخت اور ہارڈ مذہب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پسند کی شادی نہیں کر سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے۔ تو آپ بالکل جو ناجائز چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکتے، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جائز محبت اور ناجائز محبت، جائز محبت شادی کے بعد ہی ہوتی ہے، شادی سے پہلے جو آپ بات کریں گے وہ بھی ناجائز ہے، شادی سے پہلے جو آپ ملاقات کریں گے وہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، ایک بار اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی محبوبہ بننے والی ہے، یا وہ لڑکی بھی دیکھ سکتی ہے جو اس کا ہمسفر بننے والا ہے، لیکن اس کے طریقے ہیں، اس کے رولز ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محبت ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پسند کی شادی کریں، تو جی ہاں، محبت ہو سکتی ہے، لیکن وہ والی محبت نہیں کہ آپ گھوریں، آپ تاڑیں، آپ ملیں، بار بار دیکھیں، نہیں۔ اچانک کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ دل میں محبت ڈال دیتا ہے، کسی نے ایک جھلک دیکھا اور اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ ہم پسند کی شادی کریں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن رکاوٹ یہاں پہ آتی ہے کہ ماں باپ اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کریں یا ماں باپ کی کریں۔ تو ایک بات یاد رکھو، کبھی بھی آپ کے پیرنٹس آپ کا برا نہیں سوچیں گے، کیونکہ انہوں نے چھاؤں اور گرمی کو دیکھا ہے، انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، اور بہت سے تجربات ایسے ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی شادیاں بہت ہی جلد ٹوٹ جاتی ہیں، یا ایسے رشتے کبھی اچھے طریقے سے نہیں چلتے، اس لیے کہ وہاں پہ عزت نہیں ہوتی ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ وہ اپنا، لڑکی بھی اپنے آپ کو برابر سمجھتی ہے، لڑکے سے اپنے آپ کو وہ آگے سمجھتی ہے۔ وہیں جب آپ کے ماں باپ آپ کی شادی کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک الگ مقام ہوتا ہے، شوہر کی ایک الگ عزت ہوتی ہے۔ بہرحال پسند کی شادی کب جائز ہے؟ تب جائز ہے جب آپ اس سے ایسی محبت کریں جس کے اندر کوئی ناجائز طریقہ نہ ہو، یعنی بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کی محبت ہو گئی اس سے، ایک جھلک کبھی اچانک نظر پڑ گئی، آپ نے جان بوجھ کر نہیں دیکھا، محبت ہو گئی، اب شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اسلام اجازت دیتا ہے۔ بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، تو بات وہی تھی کہ دیکھا، کبھی نظر پڑ گئی، پسند آ گئے، اور وہ تو تھے ہی ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام بھیجا۔ تو طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، کون سی محبت؟ ایسی محبت جو اچانک نظر پڑی، وہ والی نہیں جو آج کل چلتی ہے کہ سالوں سال بات ہو رہی ہے، ملنا ہو رہا ہے اور چیٹنگ ہو رہی ہے، فون پہ بات ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے، ایسی نہیں۔ وہ محبت جو جائز ہے اچانک ہو گئی، تو اب اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے کرنا چاہیے؟ آپ اپنے پیرنٹس سے ملے، اپنے ماں باپ سے ملے، اور جو ایک ادب کا طریقہ ہے، آپ اپنی خواہش کو ظاہر کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی ہو، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جو میرا مشورہ ہے، جو میری رائے ہے، اس لیے کہ میری پوری زندگی کا معاملہ ہے، مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری شادی ہو ہی تو میری پسند کو بھی اگر رکھ لیا جائے یا مشورے میں شامل کر لیا جائے، باقی آپ لوگوں کی جو رائے ہوگی وہ میرے لیے سر کا تاج ہوگی۔ تو پھر اس طریقے سے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ واقعی میرا بچہ یا میری بچی جو ہے ایک اچھا دماغ رکھتی ہے، ایک اچھی سوچ رکھتی ہے۔ تو ماں باپ سے رابطہ کریں اور ماں باپ سے کہیں، جو ایک اوتھینٹک طریقہ ہوتا ہے، جو ایک اسلامی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے رشتے کو بھیجا جائے، پھر وہاں سے اس رشتے کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور جو چلا آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اس طرح سے جو شادی ہمارے آج کے کلچر میں ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اس حساب سے کرے تو اس طریقے سے پسند کی شادی جائز ہے۔ لیکن اس طریقے سے نہیں جائز ہے کہ آپ بھگا کر لے جائیں، آپ اپنے ساتھ گھومنے لے جائیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیں۔ آپ ماں باپ کے اگر بالغ ہیں تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس شادی میں دعائیں کہاں سے لیں گے آپ، برکتیں کہاں سے آئیں گی جس میں آپ کے ماں باپ ہی ناراض ہوں؟ تو پسند کی شادی وہی والی جائز ہے جس میں جائز محبت ہو اور ماں باپ بھی راضی ہوں۔ اگر آپ بالغ ہیں، کر سکتے ہیں ماں باپ کی اجازت کے بغیر، لیکن میرے حساب سے
پسند کی وہ والی شادی سب سے زیادہ سکسیزفل ہے اور اچھی ہے، جس میں ایک الہامی محبت، یعنی اچانک آپ کے دل میں محبت ہوئی اور اس کے علاوہ آپ نے کبھی بات نہیں کی، کبھی ان سے ملنے نہیں گئے، کبھی چیٹنگ نہیں کی، وہی محبت آپ کے دل میں پیوست رہی، اسی محبت کے بنا پر آپ نے جو ہے رابطہ کیا، ان کو پیغام بھیجا، ماں باپ کے ذریعے بھجوایا، دونوں رشتہ دار ملے، پھر اس طریقے سے جب آپ پسند کی شادی کرتے ہو نا تو چار چاند آپ کے گھر میں لگ جاتا ہے، خوشیاں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آپ بھی خوش ہوتے ہو کیونکہ آپ کو اپنا پسندیدہ پارٹنر ملتا ہے، ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے آج کے اس ماڈرن زمانے میں بھی میری بات رکھ لی، میری لاج رکھ لی کہ یہ اگرچہ پسند کرتا تھا لیکن اپنا نہیں چلایا، اپنے حساب سے نہیں چلا، بلکہ ماں باپ کے فیصلے کو اس نے آگے رکھا، ہاں اپنی رائے رکھی۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر کسی کی بھی وہ شادی کرے، بچی ہو یا بچہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت علی جیسا داماد کہاں ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور داماد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت فاطمہ سے اجازت لی۔ کون اجازت لے رہے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہر فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور وہ معصوم ہے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک ایسی ذات جس سے گناہ ہونا ناممکن ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے لیے انہوں نے اجازت لی تھی تاکہ دنیا کے جتنے مسلمان ہیں اپنی بیٹیوں کو یہ ایک موقع دیں کہ اگر وہ چاہے تو اپنے لائف پارٹنر کو ایکسیپٹ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ماں باپ کو بھی دیکھنی چاہیے کہ اگر واقعی میرا بیٹا صحیح راستے پر ہے اور اچھی چیزوں کو چوز کر رہا ہے، پسند کر رہا ہے، اس سے اسے نقصان نہیں ہوگا لائف میں، تو اتنی اجازت ماں باپ کو بھی دینی چاہیے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ جائز محبت ہو اور پیغام صحیح طریقے سے جائے، ماں باپ بھی خوش ہوں، تو ایسی شادی میں تو بہار ہی بہار ہوگی۔ تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ ماں باپ کی اجازت بھی شامل ہوگی۔ جیسے آپ اگر اگزامپل دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا، تو وہاں بھی دیکھیں آپ محبت ہو گئی، لیکن رشتے کا جو طریقہ تھا، جو پیغام بھیجنے کا طریقہ تھا، ادھر سے انہوں نے اپنے چچا کو بھیجا اس لیے کہ وہی اس وقت موجود تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی وہ خود نہیں آئے، اپنے چچا کو بھیجا۔ تو پتہ کیا چلا کہ پسند کی شادی ہے، محبت ہے، لیکن پیغام جب ماں باپ لے کر جا رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار لے کر جا رہے ہیں، تو اس خوشی کو جو ہے دوبالا ہونے میں پھر دیر نہیں لگتی، اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا، قدم اٹھ رہے